ایک بات یاد رکھیں دوستو کہ اسلام کسی بھی ایسے رشتے کی اجازت نہیں دیتا جہاں پر آپ کے نکاح میں کوئی ایسا مرد آ جائے جو جانور نما ہو، جس کے اندر کوئی جذبات نہ ہو، محبت نہ ہو، صرف چڑچڑا پن، غصہ اور جہلیت کوٹ کوٹ کر بھری ہو، تو ایسے رشتے سے چھٹکارا حاصل کرنا آپ کا فرض ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مارنے والا جانور ہوتا ہے نا، اس کو باقی لوگوں سے الگ کر لیا جاتا ہے کیونکہ یہ نیچر کے خلاف ہے. تو آپ نے کسی ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی جو حادثاتی طور پر جانور بن جائے. ٹھیک ہے جی، آپ اس کی خدمت کریں، سارا کچھ کریں، پاؤں دبائیں، پاؤں دھوئیں، لیکن کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ تو جانور ہے. یہ وہی ٹائپ ہوتی ہے جو میں پہلے بھی ایک پوسٹ میں کہہ چکا ہوں کہ جو مذہبی شدت پسندی میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو کہاڑی نہ وڑ دیں اپنی جنانیاں، ٹھیک ہے نا، اس قسم کے آپ نے نا جو مذہبی بندے اور جاہل ہو، جس میں دنیاوی تعلیم نہ ہو، جو پڑھے لکھے نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں میں آپ نے شادیاں نہیں کرنی. یہ میری بات یاد رکھیں. جو صرف جنہوں نے نا مولوی ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ غصے سے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان سے آپ لوگوں نے بچنا ہے. اور یہ یاد رکھیں جو لڑکی کا جو مائکہ ہے، ان کے مردوں کی شخصیت کچھ ایسی ہونی چاہیے کہ کسی بندے کی جرت نہ ہو کہ اس کی بیٹی پر ہاتھ اٹھائے. قصور ہونا ایک الگ بات ہے، ایک فیشن ہی بس ایسے ہی ہر وقت جو نا مطلب ناسا متھے تے رکھنیاں تو ہر ویلے پاگل ہوئے رہنا. دیکھو نا، جو رزق کی تنگی ہے نا، یہ بھی انسان کو جانور بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا، کھلا رزق جس کے گھر میں ہو وہاں اپنی بچیوں کی شادیاں کریں. اور پڑھا لکھا بندہ، پڑھا لکھا، صرف اس نے جو قرآن پاک حفظ کیا ہو یا اس قسم کی صرف یہ کیتی ہو، اور وہ مولوی ہو مسجد میں قرآن بچوں کو پڑھاتا ہو، تو یہ جو ٹائپ ہوتی ہے نا، یہ بہت غصے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو بچوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر مارتے ہیں. یہ سائیکو ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، یقین جانیں. ٹھیک ہے نا، ان میں محبت، اسلام کی محبت ہوتی ہی نہیں، یہ غصہ ہوتا ہے پتہ نہیں کس بات کا. آپ اس میری بات سے ایگری کریں گے. ایک اور بات یاد رکھو دوستو، ہم سارے لوگ جو ہیں نا اچھا ہی کرتے ہیں، ہر کسی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی کرتے ہیں، اچھا ہی سوچتے ہیں. لیکن جہاں آپ کو لگ جائے، لیکن جس بندے نے آپ کی بیٹی پر ہاتھ اٹھا دیا، اس کے جسم پر نیل پڑ گئے، آنکھوں کے نیچے نیل پڑ گئے، پھر بھی آپ اگر کہیں کہ انہوں سمجھانے نہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ احد کا پہاڑ سرک جائے گا. یہ حدیث کا مفہوم ہے. یہ جو مارنے والی عادت ہے نا، جس بے غیرت بندے کو جو پڑ جائے، وہ نہیں ہٹ سکتی، بھلے آپ اس کو روز کروڑ روپے دیتے جائیں. ٹھیک ہے نا، اس کے اندر ایک جانور ہوتا ہے جس کو بچپن میں اس کی تربیت اچھی نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ڈارک ترین پہلو ہے، جو ماں اپنی بچیوں کو مار کھا کھا کر بڑا کرتی ہے نا، بچیوں کو پتا ہے، جو عینی شاہد ہے کہ میری ماں کو اس نے یہاں بھی مارا تھا، یہاں بھی مارا تھا، میں نے وہاں بھی دیکھا. تو جو بچیاں سہمی ہوتی ہیں نا، جب یہ بیاہ کر دوسرے گھروں میں جاتی ہیں، تو یقین جانو کہ شوہر کا جو دبکا ہوتا ہے وہ بھی ان بچیوں کو گولی کی طرح لگتا ہے. ان کی جان نکل جاتی ہے کہ کہیں یہ بھی ہمیں ہماری مما کی طرح نہ مارنا شروع کر دے. یعنی وہ نفسیاتی طور پر پاگل ہو جاتی ہے، ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بھرم سا ہوتا ہے. وہ جب ان کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کو بچوں پر بھی یہ اثر آتا ہے. تو آپ اپنی پوری نسل کو مریض مت بنائیں. ایسے مریض بندے سے جان چھڑا لیں جو بات پر آپ کو مارنا شروع کر دیتا ہے. یہ ایک تو رزق کی کمی والے بندے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں جو 2 3 جماعتیں پڑھ کر مارے کھا کر قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، اور پھر یہی چیز اپنے بچوں پر اپلائی کرتے ہیں، اپنے سٹوڈنٹس پر اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں کئی باتیں بڑی بولڈلی کہہ سکتا ہوں، اور یہ فیکٹ ہے ہمارے معاشرے کا. آپ دیکھ لیں مدرسوں میں جا کر کیا ہوتا ہے. آپ وہاں پر کسی بھی مولوی سے مل لیں، جو پڑھا لکھا ہوگا نہیں کرے گا، جس کے پاس دونوں تعلیمیں ہوگی. لیکن جو صرف اور صرف ایسے 2 4 جماعتیں پڑھ کر قرآن پر حفظ کر قاری بن گیا ہوگا نا، اس کے پاس بہترین صبح جو گیلی چھڑیاں پڑی ہوں گی اس کے ٹیبل پر. اگر ایسے بندے سے آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے تو وہ اسی چھڑیوں سے اس کو مارے گا. تو کسی جانور نما بندے کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑنا، بھلے جتنا مرضی نقصان ہو جائے، کیونکہ یہ چیز پھر اس کے بچوں میں پلائی ہوتی ہے اور پوری نسل اجڑ جاتی ہے. اگر آپ نے اپنی نسل کو پاگل کرنا تو اس کو سمجھاتے رہے، نہیں سمجھے گا. یہ نبی پاک کی حدیث ہے. چونکہ نہ پہاڑ سرک سکتا ہے، بھلا نبی پاک نے کہا سرک سکتا ہے، لیکن یہ عادت نہیں بدلے گی. بہت شکریہ.